السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے ایک بہترین عمل کے بارے میں، اور وہ عمل بڑا پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ 1 سال تک جادو کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے، جنات شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، عمل بہت آسان ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اصل میں وہ عمل بیری کے پتوں سے نہانے والا عمل ہے۔ بیری کے پتوں سے نہانے والے عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، کتنے پتوں سے نہانا ہے، اور ان پتوں پر کیا پڑھنا ہے، سب باتیں انشاءاللہ آج آپ حضرات اس ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ اصل وقت کون سا ہے، نہانے کا وقت کون سا ہے۔ بعض لوگ عصر اور مغرب کے درمیان کو کرتے ہیں، لیکن ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل تعلیم اسلام کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اگر بات اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کتنے بیری کے پتے ہمیں لینے ہیں۔ دیکھیے، شب برات والی رات میں ہمیں 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور ان 7 بیری کے پتوں پر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں ان 7 پتوں کو کسی برتن میں ڈال کر اور پانی اس میں رکھ کر ان کو جوش دینا ہے، یعنی کہ ان کو ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد اس پانی کو اپنے نہانے کے ٹب وغیرہ میں ڈال کر پھر اس پانی سے آپ کو غسل کرنا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہونا چاہیے؟ کیا وقت عصر اور مغرب والا ہونا چاہیے؟ نہیں، عصر مغرب والا وقت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مغرب کے بعد ہی آپ نہائیں، اور مغرب سے چاہے عشاء تک نہا لیں یا عشاء کے بعد نہا لیں، یعنی شب برات کی جو رات ہے اسی رات میں آپ کو نہانا ہے، دن میں نہیں نہانا ہے۔ دیکھیے، 14 شعبان کے بعد رات، شام کو جو رات آتی ہے، 14 شعبان کی مغرب کے بعد جو رات ہوتی ہے وہی شب برات ہوتی ہے، اور اسی شب برات کے اندر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ہو گیا یہاں تک عمل کا معاملہ، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اول تو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف نہا لینا کافی ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے پانی والے جہاز سے جا رہے تھے، اس وقت طوفان آ گیا، اور کپتان کہنے لگا کہ اب جہاز پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بار بار یہی کہتے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سوار ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے گا تمام بلا و مصیبت سے امان میں رہے گا، اور میں نے پڑھ لیا تھا، تو میں کیسے یہ مانتا کہ طوفان آئے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسی پر توکل کر کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تمام مضر یعنی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کہے کہ اس دوا سے شفا پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دوا کھا لیا تو کچھ بھی کھاتے رہو گے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ میں پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر نقصان دہ چیز سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یوں ہی بیری کے پتوں سے نہا لینا کافی نہ سمجھیں، بلکہ ہر اس چیز سے بچیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، یا جس سے آسیبی پریشانی گھر میں آتی ہو، جیسے غسل خانے میں پیشاب کرنا، سوراخ میں پیشاب کرنا، رات میں تنہا قبرستان میں جانا، ننگے سر بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں جانا، عورتوں کا ننگے سر چھت کے اوپر گھومنا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آسیبی خلل واقع ہو جاتا ہے، اور آسیبی معاملات گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے بلا شبہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بے شمار
جنات، شیاطین اور جادو سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے کہ جن باتوں سے شیطانی اثر، آسیبی خلل واقع ہو جاتا ہے، اور وہ آسیبی خلل جو آپ نے ابھی سماعت کی کہ جیسے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غسل خانے کے اندر پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، اور سوراخ وغیرہ میں پیشاب کرنا، اور جو ہے چلتے پانی میں پیشاب کرنا، بہتے پانی میں پیشاب کرنا، رات میں اکیلے قبرستان جانا وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے ساتھ میں اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ سال بھر تو کیا پوری زندگی جادو کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ